ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اور خدا کی آخری کتاب قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، جس کا اعلان خود قرآن کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، تاکہ رسول ان کے ذریعے اپنی امتیوں کو دنیا کی زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائیں، ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دے جو خدا کی رضا کا ذریعہ ہوں، اور ان کاموں سے بچنے کی تاکید کرے جو مالک حقیقی کی مرضی کے خلاف ہوں۔ یعنی خدا کی کتابیں انسانوں کے لیے دستور العمل، ضابطۂ حیات، قانون زندگی ہیں، جن کے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ انسان کی ضرورت کے مطابق رب کائنات نے ہر دور میں اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان ساری کتابوں پر ہمارا ایمان و ایقان بھی ہیں، لیکن اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، نہ ان کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کے اصل نسخے کہیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک وہ ساری کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی زندہ نہیں رہی۔ پس اب خدا کے بندوں کے پاس خدا کی صرف ایک ہی کتاب ہے، جو خدا کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہی قیامت تک کے لیے ہے، مسلمانوں کا ضابطۂ حیات اور دستور العمل ہے۔ یہ آج تک امت مسلمہ کے پاس اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو خدا نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ ہم خدا کی اس نعمت پر فخر کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب کو ہم میں اصل حالت پر محفوظ رکھا۔ ہم یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں ناظرین، لیکن ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اس طرح کی اس کا احترام کریں اور اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ قرآن دنیا کے اس حصے عرب پہ نازل ہوا ہے جو ہر اعتبار سے بنجر اور اجڑا ہوا تھا، یا نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی کلچر تھا، نہ کوئی تمدن تھا، نہ ان لوگوں کو کوئی عمل تھا، نہ کردار۔ کون نہیں جانتا ہے کہ جس قوم میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کے یہاں معزز ترین شخص وہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا قاتل، ظالم، جواری، شرابی ہو۔ ان کے یہاں عورتوں سے سوائے خواہش نفس کی تکمیل کہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ غرض کے قرآن کا ماحول جہالت، ظلم و ستم، بے حیائی، بے شرمی اور نہایتی غربت تنگدستی کا ماحول تھا، لیکن قرآن نازل ہوا، گویا بنظر زمین پر رحمتی باری کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کے کانٹے پھول بن گئے، اس کے پتھر ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ غیر مہذب انسان دنیا کو تہذیب کا پیغام دینے لگے، ظلم و ستم کرنے والے عدل و انصاف کا نمونہ بن گئے، اونٹ بکریاں چرانے والے انسانوں کے رہبر و رہنما ہو گئے، فاقہ کرنے والوں کے سامنے دولت کے انبار نظر آنے لگے، اپنے لیے دوسروں کو قربان کرنے والے اثار و قربان کے پیکر بن گئے، غلام آقا ہو گئے، کمزور کو قوت مل گئی، آپس میں نفرت کرنے والے بھائی بھائی ہو گئے، رنگ، نسل، ذات پات کی زبان کی فرقوں میں بکھرے ہوئے ایک دوسرے کے معاون مددگار بن گئے، عورتوں کو ذلیل و خوار جاننے والے ان کی عزت و عصمت کی محافظ ہو گئے۔ غرض کہ قرآن کیا آیا، ایک انقلاب آیا، اور صرف اہل مکہ میں، اہل عرب میں نہیں بلکہ بنی نو انسان میں انقلاب آیا۔ قرآن نے ذہن و عقل کی سوچ کو بدلا، دلوں کی خواہش میں تبدیلی پیدا کی، انسانوں کے عزائم اور ارادوں کو پلٹ دیا، محبت اور نفرت کے اسباب اور طریقوں کو بتایا، دنیا والوں سے باہمی تعلق رکھنے اور ان کے حق ادا کرنے کا ڈھنگ بتایا،
عبد اور معبود کے درمیان رشتوں کی واضح کیا، دین اور دنیا کا فرق اور اس سے تعلق کی تعلیم دی۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں مل سکتا جس پر قرآن کا اثر نہ ہوا ہو۔ سوچئے، جو قرآن اتنا عظیم انقلاب برپا کر سکتا ہے اور بدترین قوم کو باعزت بنا سکتا ہے، کیا اس سے ہماری زندگی اور ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی؟ قرآن ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے انسانوں کی رہبری کا ضامن ہے۔ ہماری حالت بھی یقیناً بدل سکتی ہیں، لیکن جو پیاسا پانی کا گلاس تک منہ سے نہیں لگانا چاہتا، اس کی پیاس کا آپ کے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ہماری حالات بھی کچھ ایسی ہیں، پیاسے تڑپ رہے ہیں، پیاس کا شکوہ کرتے پھرتے ہیں، ان کے پاس تو جاتے ہیں جو خود پانی کی نظروں قطروں سے ترستے ہیں، لیکن ہمارے اپنے پاس پانی ہیں، اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ شاید ہم نے اس پانی کو اتنا بیکار سمجھ لیا ہے کہ اس میں ہماری پیاس بجھانے کی قوت بھی نہیں رہی۔ نہیں، ایسا نہیں، ہمارا قرآن آج بھی ہمارے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے اور دنیا سے ظلم و ستم اور جنگ کی آگ بجھا سکتا ہے۔ صرف ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کے دیے ہوئے اصول